رہنما تحریک لبیک اور سچے عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی اللہ کی رضا سے انتقال کر گئے۔ تحریک لبیک کے مرکزی سینئر رہنما پیر اعجاز اشرفی نے مولانا خادم رضوی کی وفات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ نمونیا کی وجہ سے بیمار تھے اور طبیعت کی خرابی کے باوجود گزشتہ دنوں ناموس رسالت ریلی میں شریک ہوئے۔ گزشتہ اتوار کو تحریک لبیک پاکستان کے سینکڑوں کارکنان نے خادم رضوی کی قیادت میں فرانس میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف لیاقت باغ راولپنڈی میں دھرنا دیا تھا، جن کا مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے۔ اس موقع پر خادم رضوی کے بارے میں افواہیں سامنے آ رہی تھیں کہ انہیں دھرنے سے گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مولانا خادم حسین رضوی عرف بابا جی راولپنڈی میں ہی کسی نامعلوم مقام پر موجود ہیں، جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتے۔ علامہ خادم حسین رضوی کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون ہیں اور اچانک کہاں سے آ گئے تھے۔ آپ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھتے ہی دیکھتے شہرت پا گئے تھے۔ تحریک لبیک کے بانی خادم حسین رضوی کے بارے میں چند برس پہلے تک کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر نومبر 2017 میں انہوں نے ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم فیض آباد پر دھرنا دیا تھا۔ بانی تحریک لبیک گورنر پنجاب سلمان تسیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت کے معاملے میں بھی کافی سرگرم رہے اور وہیں سے انہوں نے اپنی دینی سرگرمیوں کو سیاست کا رنگ دیا۔ بریلوی سوچ کے حامل خادم حسین رضوی کو ممتاز قادری کے حق میں کھل کر بولنے کی وجہ سے پنجاب کے محکمہ اوقاف سے فارغ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ستمبر 2017 میں تحریک کی بنیاد رکھی اور اسی برس ستمبر میں NA 120 لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں 7000 ووٹ لے کر سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حکومت میں فیض آباد دھرنے سے متعلق تاثر تھا کہ اس دوران احتجاج کرنے والوں کو کسی نہ کسی صورت پاک فوج کی حمایت حاصل تھی۔ اس بابت احتجاج کے اختتام پر رینجر کی جانب سے مظاہرین میں رقوم کی تقسیم کو اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ فوج اس حمایت سے انکار کرتی ہے، لیکن اگر اس دھرنے کے پیچھے فوج تھی تو آسیہ بی بی کے تنازع میں ملک بھر میں دھرنوں کے پیچھے کون تھا اور تحریک لبیک کو کس کی حمایت حاصل ہے؟ یہ سوال زبان زد عام ہے۔ تاہم مبصرین کے خیال میں ماضی میں انہیں کسی کی پشت پناہی حاصل ہو یا نہ ہو، اس مرتبہ وہ معاشرے کے کسی ایک خاص طبقے میں اپنی مقبولیت کے بلبوتے پر سڑکوں پر نکلے۔ اب وہ اور ان کی تحریک کے دیگر سینئر رہنما جس قسم کی زبان فوج اور عدلیہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ انہیں اپنی طاقت پر حد سے زیادہ اعتماد ہو گیا تھا۔ ویل چیئر تک محدود ہونے کے باوجود خادم حسین رضوی پاکستان میں توہین رسالت کے متنازع قانون کے ایک بڑے حامی بن کر سامنے آئے۔ وہ اس قانون کے غلط استعمال کے الزام سے بھی متفق نہیں۔ ان کا انداز بیاں کافی سخت ہوتا تھا۔ پاکستانی میڈیا کی جانب سے کوریج نہ ملنے کا حل بظاہر انہوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے نکالا۔ نہ صرف اردو اور انگریزی میں ان کی ویب سائٹ موجود ہیں بلکہ اب تو سوشل میڈیا پر بھی اکاؤنٹس ہیں۔ وہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کا چوکیدار کہہ کر بلاتے تھے۔ خادم حسین رضوی کا تعلق پنجاب کے ضلع اٹک سے تھا۔ وہ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی تھے اور فارسی زبان پر عبور رکھتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے بھی احتجاج میں شریک ہوتے رہے۔ خادم حسین رضوی ٹریفک کے ایک حادثے میں معذور ہو گئے تھے اور سہارے کے بغیر چل نہیں سکتے تھے۔ وہ 22 جون 1966 میں نکا توت ضلع اٹک میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ جہلم اور دینا کے مدارس سے دین کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد لاہور میں جامعہ نظامیہ رضویہ سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ ان پر مختلف نوعیت کے کئی مقدمات بھی درج ہیں۔ ان پر مقدمات کی تعداد کتنی ہے کچھ علم نہیں، کیونکہ ان پر کافی زیادہ مقدمات بن چکے تھے۔ جنوری 2017 میں بھی توہین مذہب کے قانون کے حق میں انہوں نے لاہور میں ایک ریلی نکالی تھی، جس پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا تھا۔ انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا اور پنجاب حکومت نے 4 شیڈول میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی نقل و حرکت کے بارے میں پولیس کو آگاہ رکھنا ہوتا تھا۔ خادم حسین رضوی کو اپنی سرگرمیوں کے وسائل کہاں سے ملتے تھے یہ واضح نہیں، لیکن اسلام آباد دھرنے کے دوران انہوں نے اعلان کیا کہ نامعلوم افراد لاکھوں روپے ان کو دے کر جا رہے ہیں۔ گزشتہ برس کے دھرنے کے بعد ISI کی جانب سے عدالت میں پیش کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق خادم حسین رضوی مالی بدعنوانی میں ملوث رہے اور ان کی ساکھ غیر تسلی بخش۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس دھرنے کی منظم انداز میں مالی سپورٹ کی باتیں
افواہیں ہیں، اور دھرنے والوں کو عوام سے چند افراد نے خوب عطیات دیے، جن میں مقامی علماء اور گدی نشین شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس دھرنے والوں کو دی جانے والی لاجسٹیکل سپورٹ روکنے کی نہ تو صلاحیت رکھتی تھی اور نہ ہی روکنا چاہتی تھی۔ آپ کے انداز بیان سے لوگوں کو اختلاف ضرور تھا، مگر آپ کے عمل، جس میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ملک بھر کے لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔